بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے دن کا جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرویو تھا بی بی سی کے ساتھ، اس میں جو انہوں نے بات کی اور ڈائلاگ کے لیے کہ جی ہم ملٹری کے ساتھ، آرمی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کافی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اس سٹانس سے ڈیفرنٹ ہے جو سٹانس ابھی تک خاص طور کے اوپر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا تھا کہ جی ہم نہیں بات کریں گے ان سے جو کہ لے کے آئے ہیں، جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ اور یہ نواز شریف صاحب نے تو نام لے کے الزام لگایا آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا کہ نہ صرف انہوں نے ان کو ریموو کیا بلکہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ان کی کروائی، اور اسی لحاظ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشنز کو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی، الیکشنز کو ریگ کیا اور ریگ کر کے عمران خان صاحب کی حکومت کو لے کے آئے، اور پھر جو بھی ملک کا حال ہوا تو یہ دونوں جو ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کا فوکس خاص طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے یہ دو پلیز رہے ہیں۔ تو پہلے تو خیر بات چیت کے بارے میں یہ کوئی کسی قسم کی ان کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا، کسی قسم کا کوئی انڈیکیشن ہی نہیں آ رہا تھا۔ آلدو شاید خاقان عباس صاحب نے جو میرے ساتھ ایک انٹرویو ہوا تھا ان کا کچھ عرصہ پہلے جو آپ نے سنا ہوگا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈائلاگ از دا اونلی آپشن، آپ جو بھی مرضی کر لیں، تحریک چلا لیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل کے اوپر جا کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے چلیں اچھا ہوا کہ یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ مریم صاحبہ کو بھی ہو گئی، اور امید کی جاتی ہے کہ یہی ریئلائزیشن نواز شریف صاحب کو بھی ہوئی ہوگی، اور نواز شریف صاحب کی بلیسنگ کے بغیر شاید اس طرح کی بات مریم صاحبہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اور پھر یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اب وہ اس قسم کے بیانات نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب کی طرف سے جس سے کنفرنٹیشن کا ماحول اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان، پی ڈی ایم کے درمیان، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے درمیان جو کنفرنٹیشنل ایک سچویشن پیدا بہت جو ہو گئی تھی۔ سو امید ہے کہ وہ کنفرنٹیشن اگر اس طرف سے بھی تھوڑا سا ون سٹیپ بیک والی بات ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، تو یہ کنفرنٹیشن کا ماحول ٹھنڈا ہوگا اور پھر موو کریں گی چیزیں ڈائلاگ کی طرف۔ کل میں سن رہا تھا شاید خاقان عباس صاحب کی بات سن رہا تھا، کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر وہ بات کر رہے تھے کہ کیسے نکالا جائے کہ جی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حکومت کو ہر حال میں جانا چاہیے، پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈائلاگ کی انیشیشن کے لیے، اور یہی بات کچھ کی مریم صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فوج سے بات کر سکتے ہیں لیکن پہلے اس حکومت کی چھٹی ہونی چاہیے اور اس کو گھر جانا ہوگا۔ تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کیا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا پری کنڈیشنز، آپ اگر ڈائلاگ کی طرف جاتے ہیں تو کیا پری کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میری ذاتی رائے میں پری کنڈیشنز کے ساتھ تو پھر ڈائلاگ ہو نہیں سکتا۔ حکومت کو یہ آپ کیسے بھیجیں گے؟ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو جو کانسٹیٹیوشنل مینز ہیں ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے اگینسٹ نو کانفیڈنس ابھی آنے والا ہے، یا کوئی سوچ رہی ہے پی ڈی ایم کہ جی ہم نو کانفیڈنس لا کے تو اس حکومت کو ہم چلتا کریں؟ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایز پر کانسٹیٹیوشن تو 2 مہینے کے بعد پھر الیکشنز کروانے ہوں گے آپ کو، پھر الیکشنز کے دوران ان 2 مہینوں میں کیسے ڈائلاگ ہوگا؟ کس طرح سے ہم جو رستہ جو متعین کرنا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کا، جو کہ کانسٹیٹیوشن رول کے لیے، اور وہ جس میں یہ کہ جی تمام ادارے اپنا اپنا صحیح کام کریں، آئین کے مطابق کام کریں، تو 2 مہینوں میں ایسا کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کے تو، اور پھر الیکشن بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں اور وہ سب چیزیں جو فکس کرنے والی ہیں وہ فکس بھی ہو جائیں؟ تو اس کا مجھے تھوڑا سا میرے ذہن میں کم از کم بڑا انکلیئر ہوں۔ تو میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ڈائلاگ کی بات کی جائے اور وہ کوئی بھی سائڈ کرے تو ڈائلاگ کے لیے پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے نہ۔ اگر پری کنڈیشن سیٹ کر دیں گے، پی ایم ایل این پری کنڈیشن یہ سیٹ کر دے گی یا پی ڈی ایم یہ پری کنڈیشن سیٹ کر دے گی کہ پہلے یہ حکومت جائے تو اس کے بعد پھر ڈائلاگ ہوگا،
تو پھر ظاہر ہے حکومت کی بھی کوئی پری کنڈیشنز ہوں گی. پھر پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں آپ کو اچھی لگے یا نہ اچھی لگے, پاکستان کی بہت بڑی سیاسی پارٹی وہ بن چکی ہے اس وقت. اسی لحاظ سے پھر جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہو سکتا ہے جوڈیشری بھی کوئی اپنی پری کنڈیشنز کے ساتھ آ جائے, پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی پری کنڈیشنز ہوں. سو پری کنڈیشنز میری ذاتی رائے میں پری کنڈیشنز کے ساتھ اگر آپ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اس میں ایک بات یہ کہ جی جو انڈیکیشنز کچھ اس طرح کے بھی آ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی تو مریم صاحبہ نے بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو بھی چیزیں ہوں وہ آئین کے تحت ہی ہونی چاہیے اور آئینی طریقے سے ہونا چاہیے. تو میں جو ابھی کہہ رہا ہوں کہ کل کا میں نے کہیں انٹرویو سن رہا تھا جو شاید خاقان عباس صاحب کا, اس میں انہوں نے ویسے بات کرتے کرتے یہ بات کہی کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ لا سکتی ہے تو ان کو گھر بھی بھیج سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ میں آپ کو ویسے یہ بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ انفارملی پبلکلی وہ بے شک نہ کہتے ہوں پی ایم ایل این کے لوگ, لیکن پی ڈی ایم کے بھی لوگ یہ نہ کہتے ہوں, لیکن ان کی دلی خواہش یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو گھر بھیج دے. تو یہ وہ چیز ہے جس کی کسی بھی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے, بیکاز اسی معاملے کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ برا بھلا کہتے رہے ہیں کہ, اور اپنے معاملے کے اوپر بھی, کہ یہی بات تو اسٹیبلشمنٹ کی غلط تھی کہ یہ جو نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ 2014 کا دھرنا ہوا, سازش ہوئی, اور بعد کی سازشوں کی بات کر رہے ہیں, یا ماضی میں جو سازشیں ساری ہوتی رہیں اور حکومتوں کو بنانے اور گرانے کی جو باتیں ہوتی رہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو جو بنانے اور توڑنے کی باتیں ہوتی رہیں, اس میں یہی تو شکایت تھی آپ کو, اور اسی شکایت کی بنا کے اوپر تو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اسی مرض کا تو آپ علاج چاہ رہے ہیں. تو پھر یہ دل کے اندر یہ خیال ہونا یا اس قسم کی بیک گراؤنڈ میں باتیں کرنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے ان کو گھر بھیج دے, تو میرا خیال ہے یہ بڑی ایک نامناسب اپروچ ہے جس کی حمایت کسی بھی طریقے سے نہیں کی جانی چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ جو ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب ڈائلاگ کا پروسیس ہوتا ہے تو ڈائلاگ میں صرف یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. میں بار بار یہ کہتا ہوں اسی لیے تاکہ یہ لوگوں کو یہ بات ایک سمجھ آئے اور جو کنسرن پارٹیز ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ ماضی کی غلطیاں سب سے ہوئیں, ماضی کی غلطیوں کو سب کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور اگر سارے کے سارے جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ جن میں اسٹیبلشمنٹ, پارلیمنٹ, ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس, ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور عدلیہ, جب تک یہ اپنا رول صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے اور اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, ویکیومز آپ کریٹ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سب کو اپنا رول, ماضی سے سب کو سبق سیکھنا ہے, اور سب نے ایز پر آئین کا, جو آئین ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے مطابق ذمہ داری کے ساتھ مسائل لوگوں کے حل کرنے ہیں. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہے, اور اس میں بہت بڑا کردار سول گورنمنٹ کا ہے جو ادا نہیں کرتی, اس میں بہت بڑا کردار پارلیمنٹ کا ہے جو ادا نہیں کرتے, اس میں بہت بڑا کردار ہماری عدلیہ کا ہے جو وہ ذمہ داری ادا کرنے میں مکمل طور پہ فیل ہوتی رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر ہے یہ سب سے بڑی خرابی ہے, وہ بار بار سیاست میں آتے ہیں, بار بار انٹرفیئر کرتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ باقی ادارے اپنا کام یہ نہیں کریں گے اور جب اتنے ویکیومز ہوں گے تو ان کو سک ان کر دیا جاتا ہے, ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں سب کو یہ معاملات اپنے ٹھیک کرنے ہوں گے. آخر میں ایک اور بات کروں گا کہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ مجھے جو لگتا ہے جو اس طرف چیزیں جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بزدار صاحب کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے, اور اسی طریقے سے نو کانفیڈنس ایک آ سکتا ہے ان کے اگینسٹ بھی, عمران خان صاحب کی حکومت کے اگینسٹ بھی, اور اس کے لیے پی ڈی ایم غور کر رہی ہے. اور جو شاہد صاحب نے یہ بھی بات کی, شاید خاقان عباس صاحب نے, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو گورنمنٹ کو بھیج دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنا دست شفقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے سر سے اٹھا دے. جب ان سے بات ہوئی کہ جی آپ کیسے اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں کہ آ کے نکالے, مارشل لا لگا کے نکالے, تو انہوں نے کہا نہیں چلیں اس طرح کر لیں, میں یہ نہیں کہتا, انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ جی نیوٹرل آپ ایون پلینگ فیلڈ آپ دے دیں, نیوٹرل اگر ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. تو اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آئندہ 1-2
مہینے آنے والے ہیں، 1-2-3 مہینوں کی بات ہے، ان میں اگر ہم اپوزیشن کی طرف سے جلسے جلوس پروٹیسٹ وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں مجھے میری انفارمیشن ہے، یہ تو پچھلی ان کی پی ڈی ایم کی جو میٹنگ لاسٹ سنڈے کو اتوار والے دن ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ڈسکس بھی کیا تھا، میں نے جو کہ آپ کے شیئر بھی کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ پروپوزل دے دیا کہ جی آپ سب سے پہلے بزدار صاحب کی حکومت کو الٹتے ہیں وہاں پہ، اور سب ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور ساتھ میں PMLQ کو ملا کے تو ہم اس گورنمنٹ کو تو وہاں پہ ریموو کرتے ہیں، پہلے وہاں پہ آ جائے گی، جب وہاں پہ آئے گی تو اس سے فیڈرل گورنمنٹ بھی انسٹیبل ہوگی اور یہاں پہ بھی آپ ایک نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے اگینسٹ. تو اس طرح کی چیزیں سوچی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں کچھ آگے کچھ اس طرح کی ہونے والی ہیں. آگے ہوگا کیا یہ ہم سب اب انتظار کرتے ہیں، لیکن اینی ہاؤ اگر ڈائلاگ کی طرف سب چلے جاتے ہیں تو یہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں لے کے آئیں گے، اس سے ایک پازیٹیوٹی ہر طرف جائے گی. اور اگر یہ لڑائی جھگڑے ہی آگے بڑھتے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے حالات پہلے سے بدتر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.